السلام علیکم۔ اگر ذرا سی بھی انسانیت ہے تو ہاتھ جوڑ کر آپ سب سے گزارش ہے کہ آج کی ویڈیو پوری واچ کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے دل کو بہت دکھ ہو رہا ہے، کیونکہ معصوم بچے سسکتی انسانیت، وہ بچے جن کا کوئی قصور نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، ان کو نکالنے والا کوئی نہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں جوان، بچے، عورتیں، مرد، بوڑھے جو کہ شہید ہو چکے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں مشرق وسطیٰ کی۔ پوری دنیا میں جو غیر مسلم ہیں، ان میں سے بہت سے غیر مسلم وہ ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں احتجاج؟ کیونکہ انسانیت تڑپ رہی ہے۔ یہ مسئلہ انسانیت کا ہے، کسی مذہب یا علاقے کا نہیں ہے۔ جنگیں تو پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، کئی دفعہ جنگ حق اور باطل کے خلاف ہوتی رہی، حق کی جنگ باطل کے خلاف ہوتی ہے، کبھی جنگ زمین کے لیے ہوتی ہے تو کبھی جنگ زر کے لیے ہوتی ہے۔ بادشاہوں کے دور میں بھی جنگیں ہوتی تھیں، لیکن جنگوں کے اندر ان معصوم بچوں کا کیا قصور؟ ایک صحافی چھوٹی سی معصوم بچی کے پاس گیا جو ایک کچرے کے ڈھیر کے اوپر بیٹھی، گندا لباس، چپ بیٹھی ہوئی تھی، گدا آلود اس کا بدن تھا۔ اس نے اس معصوم بچی سے پوچھنے کی کوشش کی کہ شاید یہ فلسطینی ہو۔ اس سے پوچھا کہ بیٹا تم کون ہو، کس مذہب سے، عیسائی ہو، یہودی ہو؟ لیکن وہ بچی کچھ نہیں بولی، لیکن پھر کچھ دیر بعد ایک دم سے بولی کہ میں بھوکی ہوں۔ اس کا مذہب بھوک تھا۔ وہ بھوک تھا۔ مذہب سے درکنار یہ بچے جو قتل ہو رہے ہیں، جو بھوک سے تڑپ رہے ہیں، پیاسے ہیں، جو زخمی ہیں، ملبے میں دفن ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے، ان کا قصور کیا ہے؟ دراصل بڑے پیمانے پر نسل کشی کی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ اگر بچوں کو مار دیا جائے، اگر سارے بچے مر جائیں گے تو کوئی جوان ہی نہیں بچے گا۔ تو جب کوئی جوان ہی نہیں بچے گا تو جو دوسری کو حکومتیں وہ جو چاہے کر سکتی ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، امداد کی جا رہی ہے، دعائیں بھی کہہ رہے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ مولا کائنات کا ایک قول ہے، اور مجھے اتنا پتہ ہے کہ یہ قول ہم سب کے لیے، ہم سب پر لاگو ہوتا ہے، کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو کہ اللہ کی اونٹنی تھی، اس اونٹنی کو ناقِ اللہ کہا جاتا تھا۔ اس اونٹنی کو صرف 4 لوگوں نے مارا۔ کتنے لوگوں نے؟ صرف 4 لوگوں نے مارا تھا، مگر اس کا عذاب پوری قوم پر آیا۔ اور عذاب پوری قوم پر آنے کی وجہ کیا تھی؟ پتہ کیا تھی؟ خاموشی تھی۔ سب لوگ خاموش تھے کیونکہ لوگوں نے ظلم کا ساتھ دیا، بولے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ یہاں جنگ انسانیت کی ہے، 2 ملکوں کی نہیں ہو رہی ہے۔ جو طاقتور ہے تو اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس اسلحہ ہے، ٹیکنالوجی ہے، لیکن دوسرے ملکوں کے ساتھ ہے، دوسرے طاقتور ملک اس کے ساتھ ہے، اور جو دوسری طرف مظلوم لوگ ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے جذبہ ہمت، جوش شہادت ہے، ایمان ہے۔ شاید یہی طاقت ہے جس پر وہ لڑ رہے ہیں۔ باہر نکلو، اذان دو، دعائیں مانگو، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاتھوں پر صرف ہتھ کڑیاں، پاؤں پہ بیڑیاں، منہ پر تالے لگا دیے گئے ہیں، سوائے اس کے کہ ہم دعا کریں، اذان دیں۔ اللہ ہماری دعائیں ضرور سننے والا ہے۔ اب تو بہت ہو گیا ہے۔ پوری دنیا کیوں خاموش ہے؟ ان معصوم بچوں کو دیکھ رہے ہیں، مرتے تڑپتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی کچھ نہیں کر رہا۔ تو ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں اپنے اللہ پاک کے آگے کہ یا اللہ ان معصوم بچوں پر رحم کر دے۔ شاید اللہ کو ہماری کسی ایک کی دعا لگ جائے، تو اللہ پاک اپنا رحم کرنے والا ہے۔ آپ ضرور نکلیں، اذان دیں، سب لوگوں کو ساتھ ملائیں، اونچی آواز میں محلے میں صبح 8 بجے، رات کے 10 بجے اذان دیں، جیسے کووڈ-19 میں ہوا تھا یہ سب کچھ۔ تو اللہ پاک نے سنا، تو ہماری دعائیں اللہ پاک سنے گا۔ ہم مسلمان ہیں، مسلم خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہم تو امت محمدی ہیں۔ اللہ پاک ہماری ضرور دعائیں سنتا ہے، سنے گا۔ تو نکلو، اذان دو، ان معصوم بچوں کے لیے نکلو، گھروں سے نکلو۔ اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو سنے اور سب پر رحم کرے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لازمی آگے بھی شیئر کیجیے۔